اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش باش اور عافیت میں رکھے، اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو بہت بڑے دن ہیں نا، یہ کسی کی قربانیاں یاد کرنے کے بھی دن ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کے بھی دن ہیں۔ آج ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں چھوٹی سی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، صرف آپ کو یاد کروانا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ مکہ۔ ایٹ دیٹ ٹائم مکہ کیا تھا؟ اٹ واز اے ڈیزرٹ۔ وہ ایک صحرا تھا، وہ بیابان تھا، وہ آباد نہیں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ آؤ۔ اللہ اکبر، ایمان، توکل اور پھر فرما برداری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سب کچھ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کی، اللہ کا حکم مانا۔ نمبر 1 امپورٹنٹ تھنگ، اللہ کا حکم ماننا۔ جو چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ اللہ کی خاطر کر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ ہر انسان کے لیے، اس کے لیے فیملی میٹر کرتی ہے۔ خاوند کے لیے اس کی بیوی اور اس کے بچے، ان کی سیکیورٹی کہ وہ سیف ہیں کہ نہیں، ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں کہ نہیں، ان کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ اللہ اکبر کر کے ان کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نفس کو اوبے کرنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے اپنے لیے خیر کے لیے ہوتے ہیں۔ سپوز آپ کی نماز ہے، اب آپ بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ اس وقت دل بھی نہیں آپ کا کر رہا لیکن آپ اپنے آپ کو زبردستی اٹھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت اچھی نماز بھی نہ پڑھی جائے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ میری فرض ڈیوٹی ہے، میں نے یہ کرنی ہے۔ اس وقت انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ہے۔ تھکاوٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اوکے مجھ سے پوری نماز نہیں پڑھی جاتی، میں فرض یہ ادا کر لوں، لیکن اللہ کا حکم ہے، وہ حکم آپ کی اپنی بہتری کے لیے تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی خیر خواہی کے لیے۔ ہم جب نماز چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ ایک نماز اٹ سیلف ایک اتنی بڑی چیز ہے، ایک سکون کی چیز ہے جو نیگیٹیوٹی کو دور کرتی ہے، جو آپ کو پازیٹیو بناتی ہے، آپ کے مائنڈ کو، آپ کے جسم کو سکون ادا کرتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے سرنڈر ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ریلیف کی چیز ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ جو لوگ انرجیز کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہماری زندگی نیگیٹو انرجی ہے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو ایسی ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں، اگر آپ ان ایکسرسائز کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں نماز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنا سر جب رکھتے ہیں زمین کے اوپر، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رائٹ؟ اور آپ اپنا سارا بوجھ، آپ اپنی ساری ارد گرد کی نیگیٹو انرجیز وہ اپنے اندر سے نکال رہی ہیں، باہر کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو آپ کو ایک پہلو بتا رہی ہوں نا، تو جب آپ اللہ کی خاطر اٹھتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو جو احکامات آپ کو مشکل لگ رہے ہیں
وہ حرام چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اللہ کی خاطر وہ کرتے ہیں۔ دل بھاری ہے لیکن آپ کو سمعنا و اطعنا، آپ نے سنا اور آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا نہ چھوڑا۔ انشاءاللہ یہ چیز ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی آپ کو سمجھانی ہے جو بات، جو ریمائنڈر دینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا تو ماننا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اکیلا چھوڑے۔ جو آپ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ کے حوالے اس کو کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانیاں فرمائے، آمین، اور ان دنوں میں ہم سے بہترین عبادت کروا لے اور ہم بہترین دعائیں مانگ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔